اس قصیدے کو فرزدق کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ جنت کی امید کرے گا۔ یہ اس وقت کا زمانہ ہے جب کہ ہشام ابن عبد الملک نے اپنے ابا کے زمانے میں حج کیا، یعنی ہشام بن عبد الملک کا ابا بادشاہ تھا، یہ شہزادہ تھا۔ تو اس زمانے کی بات ہے، ہشام نے بیت اللہ کا طواف کیا اور اس کی کوشش یہ تھی کہ آگے بڑھا جائے بھائی، حجر اسود تک پہنچ کر کے اس کو استلام یعنی کہ بوسہ دیا جائے، لیکن اس پر قدرت نہیں پا سکا کیونکہ بھیڑ بہت تھی۔ اس کے لیے کرسی دے دی گئی اور اس پر بیٹھ کر کے لوگوں میں دیکھنے لگا کہ بھئی لوگ ہٹیں تو پھر کیا کیا جائے، حجر اسود کو بوسہ دیا جائے۔ اور اس کے ساتھ اہل شام کی جماعت بھی تھی، اہل شام کے لوگ بھی تھے۔ یہ شہزادہ تھا تو کچھ چمچے ہمچے ساتھ میں لے کر کے آیا تھا۔ اسی درمیان یہ مسئلہ ہوا کہ علی زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام رضی اللہ عنہ، یہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، وہاں پر وہ تشریف لائے۔ لوگوں نے ان کو بہت خوبصورت پایا، کیا حسین نبوت کے گھرانے کا چہرہ ہے، اور عمدہ خوشبو، دلکش، روح پرور خوشبو۔ فطاف بالبیت، آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ جب حجر اسود کی طرف بڑھے تو لوگوں کا مجمع چھٹتا چلا گیا، یہاں تک کہ آپ نے حجر اسود کا بوسہ لے لیا۔ تو شام کے لوگوں میں سے کسی ایک آدمی نے شام سے کہا، من هذا الذي هابه الناس، یہ کون آدمی ہیں جن کی ہیبت لوگوں میں ایسی ہے کہ جب یہ آئے تو مجمع چھٹتا چلا گیا، کون ہے؟ فقال ہشام لا اعرفه، ہشام نے اپنی عزت بچانے کے لیے کہا لا اعرفه، میں ان کو نہیں جانتا ہوں۔ مخافۃ ان یرغب فیہ اہل الشام، اس ڈر سے کہ جو اہل شام میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہم میں کہیں اور بے رغبتی نہ کریں کہ بھئی بادشاہ کے بیٹے کو چھوڑ کر کے وہ کہیں اور جا رہے ہیں۔ اپنی عزت بچانے کے لیے اس نے کہا میں انا لا اعرفه، میں نہیں جانتا ہوں۔ وکان الفرزدق حاضرا، فرزدق وہاں پر موجود تھا۔ یہ ایک شاعر ہے عرب کا، زبردست شاعر، لوگ ڈرتے تھے کہ اس کی زبان بند رہے تو مناسب ہے، اگر کھولے گا تو سب اکھاڑ کر کے رکھ دے گا۔ فقال انا عارفہ، یہ فرزدق بولا میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے تو کیا ہوا، میں جانتا ہوں۔ فقال الشامی، وہ جو شامی آدمی جس نے پوچھا تھا ہشام سے کہ بھئی یہ کون ہے، اب فرزدق سے پوچھ رہا ہے تم جانتے ہو، بتاؤ یہ ہے کون؟ تو فرزدق شاعر تھا، اب شاعری کے انداز میں شروع ہو گیا کہ میں تم کو بتاتا ہوں یہ کون ہے۔ ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، یہ تمام اللہ کے بندوں میں سب سے بہترین آدمی کے بیٹے ہیں۔ ھذا التقی النقی الطاہر العلم، یہ اللہ سے ڈرنے والے، پاکیزہ بدن اور دل کے پاک اور اسلام و ایمان کی نشانی ہے، سب کچھ یہی ہے۔ ھذا الذی تعرف البطحاء وطأتہ والبیت یعرف والحل والحرم، یہ وہ آدمی ہیں کہ جن کو پورا وادی بطحاء جانتی ہے، اور وادی بطحاء میں جو قدم پڑتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، قدم اور قدموں کا روندنا سب جانتے ہیں، یہاں تک کہ بیت اللہ جانتا ہے، حل و حرم جانتے ہیں۔ حل جو حرم کے علاوہ ہے، حرم کعبہ دن بدن اس کی دیواریں، اس کا رقبہ بڑھایا جا رہا ہے، تو حرم تقریباً 23 کلومیٹر تک ہے۔ کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ بہت دور تک اس کا رقبہ پھیلا ہوا ہے، تو جو کبھی ضرورت ہوگی اس کو کھولا جائے گا انشاءاللہ۔ اذا رأته قریش قال قائلها، یہ وہ آدمی جن کو کبھی قریش نے دیکھا تو کہنے والے نے کہہ دیا الی مکارم ھذا ینتہی الکرم، یہ ایسے بزرگ، ایسے شریف آدمی ہیں کہ ان کے اوپر شرافت ختم ہو جاتی ہے، ان کے بعد کوئی شریف نہیں ملے گا، ساری شرافتیں، ساری کرامتیں، ساری بزرگی بس یہیں پر تمام ہوتی ہیں، اس کے آگے کوئی بزرگی نہیں ہے۔ ینمی الی ذروۃ العز التی قصرت عن نیلها عرب الاسلام والعجم، یہ عزت و مقام کے اس مرتبے تک پہنچے ہوئے ہیں کہ جس کے حصول سے عرب، اسلام اور عجم سب کے سب عاجز آ چکے ہیں اور سب کے سب پیچھے رہ گئے ہیں، اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ یکاد یمسکہ عرفان راحتہ رکن الحتیم اذا ما جاء یستلم، اور یہ بات بہت قریب ہے کہ یہ ان کی ہتھیلی کی خوشبو کو
وہ چھوئے گی. کون چھوئے گا؟ رکن الحتیم، جو حتیم کا رکن ہے وہ چھوئے گا ان کی ہاتھوں کی خوشبو کو، جبکہ حجر اسود کو چومنے جائیں گے. مسئلہ یہ ہے جب حجر اسود پہ اس طرح سے ہاتھ رکھیں گے چومنے کے لیے تو حجر اسود کے جو کنارے منڈیر ہے، باؤنڈری ہے، وہ پہلے ان کے ہاتھوں کی ہتھیلی کو چومے گی، پھر یہ حجر اسود چومیں گے. تو ان کا وہ مقام مرتبہ ہے. فی کفہ خیزران ریحہ عبق من کف اروع فی عرنیہ شمم. جن کی ہتھیلی سے شاہی لاٹھی جب ٹچ ہوتی ہے، مس ہوتی ہے، تو ان کی ہتھیلی سے ایسے خوشبو پھوٹتی ہے کہ جس کو ناک وغیرہ معطر ہو جاتی ہے اور خوشبودار ہو جاتی ہے. یغذی حیاء و یغذی من محابتہ فما یکلم الا حین یبتسم. یہ شرم و حیا کے ایسے پیکر ہیں کہ نظروں کو نیچے رکھتے ہیں. شرم، حیا تمام کے تمام انبیاء کی صفت اور خوبی ہے. تو شرم کی وجہ سے نگاہوں کو نیچے رکھتے ہیں، اور ان کے سامنے جو نظریں نیچی رکھی جاتی ہیں وہ ان کی ہیبت کی وجہ سے کہ رسول اللہ کے خاندان سے صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بے قدری نہ ہو جائے. اور جب یہ بات کرتے ہیں تو مسکراتے ہوئے ملتے ہیں. جب بھی زبان کھولتے ہیں تو ان کے لبوں سے پھول جھڑتے ہیں. ینشق نور الہدی من نور غرتہ کالشمس ینجاب عن اشراقها القتم. یہ جگہ ہے الظلم. نور ہدایت ان کی پیشانی کے نور سے پھوٹتا ہے کہ جیسے کہ سورج اس کی کرنوں سے چھٹ جاتی ہیں ظلمت، تاریکیاں اور اندھیرا. جیسے سورج اپنی کرنوں سے رات کے اندھیرے کو چھاٹ دیتا ہے، ویسے ان کی پیشانی کی نور سے عالم کو ہدایت والا نور ملتا ہے. مشتقۃ من رسول اللہ نبعتہ طابت عناصرہ والخیم والشیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ میں سے یہ ایک پھول ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکز و منبع میں سے یہ مشتق ہوئے ہیں. طابت عناصرہ والخیم والشیم. ان کی تمام جو خمیر ہے، جو عناصر ہیں، وہ سب کے سب پاکیزہ ہیں، اور ان کی عادتیں اور ان کی خصلتیں سب کے سب پاکیزہ مبارک ملیں گی. ھذا ابن فاطمۃ ان کنت جاہلہ بجدہ انبیاء اللہ قد ختموا. اے ہشام بن عبد الملک، اگر تم نہیں جانتے تو سنو کیا ہو. کون ہے یہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں. اگر تم جاہل ہو، ان کے نانا کے اوپر تمام کے تمام اللہ کے نبیوں کی نبوتیں تمام ہوئی ہیں. تمام کے تمام نبیوں پر جو مہر لگائی ہے اور جن نبیوں کو ختم کیا ہے یہ ان کے نانا ہیں. اللہ شرفہ قدما وعظمہ جرى بذلك له فی لوحہ القلم. اللہ نے ان کو مقام، مرتبہ، شرافت اور عزت عظمت ایسی دی ہے کہ اس کے بارے میں مستقل لوح و قلم جاری ہو چکے ہیں. جو اللہ نے تقدیر والا قلم وہاں ان کے نصیب میں اور ان کے حصے میں عزت اور عظمت ڈال دیے. ولیس قولک من ھذا بظائرہ العرب تعرف من انکرت والعجم. اور تمہارا یہ کہنا کہ یہ کون ہے میں نہیں جانتا ہوں، ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچائے گا. پورا عرب جانتا ہے ان کو، جن کے بارے میں تم ان کو جانتا ہے. عرب و عجم سب جانتے، پورا عالم جانتا ہے. تم نہیں جانتے تو کیا ہوا، جھوٹ بولتے ہو. کلتا یدیہ غیاث عما نفعہما تستوقفان ولا یعروہما عدم. ان کے دونوں کو دونوں ہاتھ ایسے ہیں جن کا فیض اور جن کا نفع ایسا عام ہوتا ہے کہ کبھی ان پر افلاس اور غریبی اور بے بسی، بے چارگی طاری نہیں ہوتی ہے. ایسے ان کے دونوں ہاتھ ہیں. سہل الخلقۃ لا تخشى بواردہ یزینہ اثنان حسن الخلق والشیم. ان کی عادتیں، ان کی خصلتیں اتنی پاکیزہ، اتنی نرم خو ہیں کہ ان کے لوگ موڈ کے نہ ہونے سے کبھی خوف نہیں کھاتے. کبھی اس وقت بولیں کہ غیظ و غضب میں نہ آ جائیں، اس وقت موڈ میں ہے کہ نہیں ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے. لوگ ان کے پاس اتنی بے خوف ہو کر کے آتے ہیں کہ کبھی غیظ و غضب سے ان کے کبھی لوگ عاجز نہیں ہوتے، کہ کبھی ان کا موڈ صحیح نہیں رہتا. تو ایسی نرم خو، ایسی پاکیزہ خصلتیں ان میں ہیں کہ لوگ ان کے غیظ و غضب سے نہیں گھبراتے اور کبھی خوف نہیں لاتے. یذین حسنان حسن الخلق والشیم.
اور ان کو اور ان اور ان کو بردباری اور برداشت اور بزرگی سے زیب و زینت اور آراستہ کیا گیا ہے، اور ان کو بردباری اور بزرگی ان جیسی خصلت و عادتوں سے ان کو آراستہ اور پیراستہ کیا گیا ہے کہ جس سانچے میں ڈھلے ہوئے ہیں وہ پیاری عادتیں ہیں، بردباری ہے اور بزرگی ہے۔ حمال اثقال اقوام اذا افتضحوا حلو الشمائل یحلو عنده نعم۔ جب کسی قوم پر کوئی بوجھ ہوتا ہے قرض کا، اور ان کے پاس کچھ دست سوال دراز کرتے اور اپنی پریشانی کو رکھتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، یہ اس کو برداشت کرتے ہیں، ٹھیک ہے کہ ہم دیکھیں گے۔ حلو الشمائل، میٹھی عادتوں میں سے ان کی یہ ہے کہ ان کی مٹھاس اس وقت نعم ہی کہتی ہے، یعنی کہ ہاں جب بھی کوئی آتا ہے تو اس وقت کہتے ہیں جی ہاں آپ کا کام ہو جائے، کبھی نہ نہیں کرتے ہیں۔ ما قال لا قط الا في تشهده لولا التشهد كانت لاءه نعم لولا التشهد كانت لاءه نعم۔ کبھی بھی ما قال لا قط الا في تشهده، کبھی ہرگز بالکل کبھی بھی انہوں نے لا نہیں کہا، یعنی کہ نہیں، کبھی بھی آپ اپنی ان کی زبان سے لا نہیں سنو گے سوائے تشہد میں، اور اگر تشہد نہ ہوتا تو کبھی بھی ان کی زبان پر لا نہیں آ سکتا ہے، لیکن اشہد اللہ الہ، لا وہاں کہتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی معبود، تو توحید میں بڑے پکے سچے ہیں، وہیں پر ہی لا کہتے ہیں، باقی اور کہیں لا نہیں کہتے، یعنی کہ کوئی تمہارا کام نہیں ہو پائے گا، ایسا کبھی نہیں کہتے ہیں۔ عم البریۃ بالاحسان فانقشعت عنها الغیاہب والاملاق والعدم۔ مخلوقات پر ان کے احسان اتنے عام ہو چکے ہیں، اتنے نمایاں ہو چکے اور پھیل چکے ہیں کہ جس کے ذریعے سے، ان کے احسان کے ذریعے سے مخلوقات کی پریشانیاں اور تنگ دستیاں اور فقر و فاقہ اور بیچارگی سب کے سب دور ہو جاتی ہے۔ من معشر حبهم دین وبغضهم کفر وقربهم منجن ومعتصم۔ اور یہ ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں کہ جن سے محبت کرنا دین ہے، اور جن سے دشمنی اور بغض رکھنا کفر ہے۔ وقربهم منجن ومعتصم، اور اگر تم ان کے قریب ہوتے ہو تو تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا اور تمہاری حفاظت کا سامان ہو جائے گا۔ یہ وہ آدمی ہیں۔ یہ شام تم نہیں جانتے ہو، سنتے جاؤ کون ہے یہ۔ ان عد اہل التقى كانوا ائمتهم او قیل من خیر اہل الارض قیل هم۔ اگر تمام کے تمام متقیوں کو جمع کر لیا جائے اور ان کو شمار کیا جائے تو سب کی یہ اکیلے امام نکلیں گے، سب سے آگے یہی ہوں گے۔ یا پھر یہ کہا جائے زمین والوں کے بہترین لوگوں کو تلاشا جائے تو کہا جائے گا بھئی سب سے بہترین یہی آدمی ہیں، یہ وہ آدمی ہیں۔ لا يستطيع جواد بعد غایتهم ولا يدانيهم قوم وان کرموا۔ کسی سخاوت کرنے والی کی سخاوت، ہر سخاوت کرنے والی کی سخاوت دم توڑ دے گی۔ ان کے بعد اگر کبھی یہ کچھ دینا شروع کر دیں گے تو تمام دینے والوں کے ہاتھ ٹوٹ جائیں گے، لیکن ان کا دینا بند نہیں ہوگا، اتنے سخی ہیں، اور کوئی قوم ان کے برابر اور مقابلے کی نہیں ہو سکتی۔ جب یہ کبھی اپنی شرافت اور بزرگی دکھاتی ہے اس انداز میں تو کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر پاتا ہے۔ ہم الغیوث اذا ما عظمت عظمت والاسد اسد الشرع والبأس محتدم۔ یہ ایسے بادل ہیں، ایسے برستے ہوئے بادل ہیں کہ جب کہ کوئی قحط سالی کا دور آ پڑتا ہے، یہ ایسے ابر بارہ ہیں کہ جب بھی قحط سالی کا زمانہ آ پڑتا ہے تو یہ وادی شرع کے شیروں کی طرح ہوتے ہیں، بہادر۔ والبأس محتدم، اور لوگ ان کے پاس آ کر کے مامون رہتے ہیں، خوف ہراس سے بالکل محفوظ اور خود کو مامون محسوس کرتے ہیں۔ لا ينقص العسر بسطا من اکفہم۔ کبھی بھوک مری، تنگ دستی، فقر و فاقہ ان کی ہاتھوں کی بساطت کو روک نہیں پاتا کہ کبھی اتنی بھوک مری آ گئی، اتنی غریبی تنگ دستی آ گئی کہ اب ان کا دینا بند ہو گیا، اتنا دے چکے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے۔ سیان ذالک ان اثروا وان عدموا۔ ان کے دونوں ہاتھ کھلے ہوتے ہیں، ہمیشہ ایک جیسا زمانہ رہتا ہے ان کے پاس، چاہے ان کے پاس دولت ہو
چاہے نہ وہ ہمیشہ احاطہ کرتے رہتے ہیں. یہ وہ آدمی ہے. ہشام تم نہیں جانتے ہو شہزادے؟ مقدم بعد ذکر اللہ ذکرہم، اللہ کے ذکر کے بعد ان کا ذکر مقدم رہتا ہے. جب بھی اللہ کا ذکر کیا جائے گا ان کا ذکر کیا جائے گا وہاں پر. فی کل بدء مختوم بہ الکلم، جب کبھی بھی کسی بات کی شروعات ہوتی ہے یا کسی کلام کا ختم کیا جاتا ہے تو ان کا ذکر وہاں ضرور ملے گا. یہ وہ آدمی ہیں. ای الخلائق لیست فی رقابہم لأولیت ھذا اولہ نعم، مخلوق میں سے کون ایسا ہے کہ جس کے گردن میں ان کے احسان کا توق نہ ہو. من یعرف اللہ یعرف اولیتا ذا فالدین من بیت ھذا نالہ الامم، جس نے اللہ کو پہچانا ہے وہ ان کی مقام مرتبے سے واقف ہوگا. فالدین من بیت ھذا نالہ الامم، کیونکہ دین انہی کے گھر کے ذریعے سے امت نے پایا ہے. تو اس پر ہشام بن عبد الملک غصہ ہو گیا اور حکم دیا کہ اس کو قید کر لیا جائے. تو علی زین العابدین رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے 12,000 درہم بھیجا کہ جاؤ فرزدق کو دو جا کر کے. تو فرزدق نے واپس کر دیا اور اس نے کہا مدحتہ للہ تعالی لا للتا، میں نے اللہ کے لیے تم آپ کی تعریف کی ہے، یہ اس لیے نہیں کہ آپ ہم کو نوازیں. فارسل الیہ زین العابدین، امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے پھر بھیج دیا. وقال له، کہا اس سے کہہ دینا کہ ان اہل بیت اذا وہبنا شیئا لا نستعیدہ، کہ ہم اہل بیت ہیں، اللہ کے نبی کے گھرانے کے لوگ ہیں، جب ہم کسی چیز کو دے دیتے ہیں تو اس کو واپس ہم نہیں لیتے ہیں. واللہ عز وجل یعلم نیتک، اور جو تم کہہ رہے ہو بھئی ہم نے اللہ کے لیے کیا ہے اس لیے تو نہیں کیا ہے، اللہ آپ کی نیتوں کو خوب جانتا ہے. بک علیہ، اور اللہ اس پر تم کو ثواب بھی دے گا. فشکر اللہ لک سعیک، تو اللہ کا شکر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اس بات پر. اللہ تم کو اس پر بہترین اجر دے اور عبد شکور بنائے تم کو اور تمہاری کوششوں کو اچھا بدلہ دے. فلما بلغتہ الرسالہ قبلہا، جب اس کو یہ پیغام دیا گیا کہ علی زین العابدین یہ کہہ رہے ہیں تو اس نے ان کو قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے رکھ دیجیے، حضرت فرما رہے ہیں. تو یہ تھے فرزدق، ہشام بن عبد الملک اور اہل شام. تو نبوت کا گھرانہ ہی رہتا ہے، ذرا سمجھیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت و صحابہ اور سب کی عظمت اس قدر بجانا ہے جتنا بجانے کا حق ہے ہشام بن عبد الملک کی طرح نہ ہو جانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.